نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی عرض نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب بڑا ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہو، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں گے، یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں،
ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے. ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا. خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی ڈرنا. جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے. میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی. لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے. پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے. اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے. یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے. جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے. جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے. بڑی خوبصورت مثال دی. میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ. بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے. شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو. 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے. لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، وہ روتی رہتی ہے. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے؟ 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی. یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے. اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا. میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے. میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو. اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا. اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10، 15، 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے. یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا. یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے،
जनाब दाऊद ताई की मुलाकात हुई तो इमाम जाफर सादिक हुजूर के नवासे अर्ज करने लगे, दाऊद ताई यार मेरी बख्शिश की दुआ करना, रब मुझे माफ कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, इमाम साहब आप हुजूर के नवासे हैं, मैंने दुआ करनी है कि आपने मेरे लिए करनी है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रो पड़े, कहने लगे यार तू नहीं करनी है, और इसीलिए तो तुझसे दुआ करा रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो नाना मुस्तफा की बारगाह में जाऊं तो वो मुझे कहें कि मैं किस तरह का था, तू किस तरह का बन के आया है। यही तो दुआ करानी है कि मेरे लिए दुआ कर। जो जितना बड़ा होता था ना उतनी ज्यादा खशियत होती है, और गुनाहगार के तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ों का सजा देता है, आंसू सलब हो जाते हैं। उसको तो अपने गुनाहों पे रोना ही नहीं आता। वो तो रोता है बच्चा ना हो तब रोता है, वो तो रोता है पैसे ना हो तब रोता है, वो तो उस वक्त रोता है जब उसका माल चला जाए। उसको तो बादों का, गुनाहगार को तो बादों का सजा मिलती। अल्लाह फरमाते तो दुनिया के लिए रोएगा, मेरे लिए नहीं रो सकता। और जो रब करीम के बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह कहता है तो दुनिया से बेनियाज है, तेरी आंख से आंसू जब भी टपके या मेरे लिए टपकना चाहिए या मोहम्मद मुस्तफा के लिए टपकना चाहिए। आप अगर इस बात को थोड़ा सा गौर के साथ समझे तो तमाम औलिया सुलहात किया ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या इसकी वजह थी? नमाजें कम रह गई थी, रोजों में कमी थी, फराइज अदा नहीं करते थे कि रोया करते थे? क्यों रोते थे? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा कहते हैं, जनाब उमर फारूक जब नमाज पढ़ाते इतना रोया करते थे कि 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाया करती। 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाती। हम लोग बन के बैठ गए हैं, हम लोग बन के बैठ गए, हम ये समझते नहीं कि हमारी हैसियत क्या थी और रब करीम ने हमें नवाजा क्या है। आप पढ़िए किताबें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। नबी पाक फरमाते हैं मेरा उमर जब तक दुनिया में रहेगा दोज़ख को ताला लगा रहेगा। उस साहिब उस्दुल गाबा ने लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया चल मेरे उमर की शान बयान कर। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल अगर अल्लाह मुझे उम्र दे, 950 साल रब उम्र दे, और फिर भी मैं उमर फारूक के फजाइल बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता। उमर की शान मैं नहीं बयान कर सकता, 950 साल भी अगर मेरी उम्र हो। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरे अबू बकर के बारे में, अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर की तो बात उससे बहुत आगे की है ना। वो नबी पाक कितनी अजमत बयान कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अजमत बयान करते हैं। हजरत उमर क्या कहते हैं, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि तुमने देखा है ना मेरी कितनी अजमत है। वो ये नहीं कहते, हुजूर फरमाते हैं उमर की बड़ी शान, बड़ी शान, बड़ी शान। और उमर के पास जब भी कोई जाता है कहते उमर आपका क्या मकाम है, तो उमर फरमाते मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मैं तो ऊंट चराया करता था, मैं तो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से को पूछते जनाब उमर आपका क्या हाल है, तो आप फरमाते ये तो मेरे मुकद्दर है कि मेरी बहन ने कुरान सुनाया तो मैं दरे रसूल तक पहुंच गया, वरना मुझे पूछने वाला कोई ना होता। कभी जनाब अली मुर्तजा का बाजू पकड़ के कहते हैं अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। भाई हुजूर शाने बयान करते हैं। नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने एहसानात किए, बड़े एहसानात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का नहीं चुकाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से कोई पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है तो मुझे डर लगता है अकेला अबू बकर ही बच जाएगा जो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे डर आता है। तो भाई बन के बैठ गए लोगों को पूछ करके देखें, कहते हैं क्या पाप किया है, क्या हो गया है। खशियत से कांपती हुई रूहें, तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम, औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से। जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। इसकी आंखों से आंसू खुश्क है, मतलब ये है ये रब को जानता ही नहीं। इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है, तू क्या जाने। इन्ना बत्श रब्बिका ला शदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है। अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी।
میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں. جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں روتے ہی جاتے ہیں. غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے. یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی، یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی. اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی اور میں 2 نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے. جن کو فرمایا من کنت مولا وہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، اس کا علی بھی. جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا. ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر چھم چھم آنسو برسنے لگے. حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھے. او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے. کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ. روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں. کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے. ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ. محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو. کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا. محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز عصر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں. شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا. محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا. محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے. عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا اندر چلے گئے. مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ. ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ. ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا. محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا. میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں. میں نے کہا یاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا. کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے.
मैं जो तेरा गद्दार नहीं ना होता, मैं जो तेरी नाफरमानी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं हर शाम आके अपनी औकात याद करता हूँ, और फिर मुझे रोज रात को मेरा नफ्स कहता है इसका वफादार रहना, इसका वफादार रहना। तू इस हाल में था जब आया था, अगर ये बिगड़ गया तो फिर तुझे अपनी औकात का पता है ना। महमूद गजनवी ने सीने से लगाया, कहने लगे आज तक तू बचा भी इसलिए है कि तू अपनी औकात नहीं भूला। मुल्ला रूमी कहता है अपनी औकात याद रख, तू क्या था। तुझे एक रात सोने न दे तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, तेरी वो आंख ले जाए तो कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे माजूर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। 30-30 साल के ऊंचे 7 फुट कद के जवान उसने फालक ज़दा करके अस्पतालों में डाल दिए, वो कुछ न कर सके। बड़े बड़े पहलवान जो कहते थे कि हम उठे तो दुनिया उठती है, उसने फेंक दिए मनो मट्टी के नीचे, कुछ न कर सके। अपनी हैसियत न भूल। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बातों में लोग धोखे में हैं, धोखे में है, धोखे में है, धोखे में। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया जो सेहतमंद है वो धोखे में है, वो समझता है मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा, मुझे रोज इसी तरह नींद आएगी जिस तरह अब आती है, मैं रोज इसी तरह उठूंगा जैसे अब उठता हूँ, मैं इतना ही लंबा चौड़ा रहूंगा जिस तरह आज हूँ, मेरा हुस्न इसी तरह कायम रहेगा जैसे आज है। तू धोखे में है, धोखे में। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े मिट्टी का ढेर हो गए, फना हो गए। कुल्लु मन अलैहा फान, फना हो गए, कोई पूछने वाला न रहा। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो फारिग है, जिनको रब ने अपनी इबादत के लिए फारिग किया, अपने दीन की नौकरी के लिए फारिग, वो भी धोखे में है, वक्त जाया कर रहे हैं, चौक और चौराहे में खड़े हैं। मेरे भाई जब अपनी हैसियत इंसान भूलता है, हैसियत भूलता है, फिर वो शिकवा करता है। जब अपनी औकात भूलता है फिर शिकवा करता है। जब वो भूल जाता है कि मैं क्या था, फिर वो शिकवा करता है। हजरत सैयदना इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह बाजार में खड़े थे तो बादशाह का बेटा गुजरा, आकड़ के गुजरा। आपने बाजू पकड़ के खींचा, फरमाया जा जाके अपनी माँ से पूछ और अपने बाप से पूछ तेरी औकात क्या है। अकड़ के चलता है, जा पूछ उनसे तेरी हैसियत क्या है। हजरत जनाब सैयदना इमाम आमश ने डांटा तो वापस आया, आके कहने लगा अब्बा वो इमाम क्या कहता था कि मेरी औकात क्या है, क्या औकात है मेरी। तो बाप और माँ दोनों घूरने लगे, कहने लगे बेटे हमारे पास दौलत भी थी, घर भी था, मकान भी था, जायदादें भी थी, बादशाहत भी थी, पर हम दुनिया के दरवाजों से भीख मांग मांग के थक गए थे। अर्श का मालिक एक बेटा अता नहीं करता था, एक बेटी नहीं देता था, तड़प गए थे, रोते थे, सिसकते थे। फिर वही इमाम अहमद जिन्होंने आज तुझे गली में खड़ा किया है, उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए। हमने कहा रब नाराज हो गया, दुआ करो हमसे राजी हो जाए, चलो ज्यादा नहीं 1 लाल ही हमें दे दे। का इमाम आमश दुआएं किया करते थे तो तब अल्लाह पाक ने तू हमें अता किया था। तेरी ओ भाई इतनी हैसियत का तो तायुन कर, तू बढ़ बढ़ के बातें करता है, तू बड़ा खोल खोल के बोलता है, अपनी हैसियत का तो तायुन करना, जरा अंदाजा तो करना कि तू कौन था, कहां से आया है, तेरी औकात क्या है। यहाँ लोग 1 मिनट में आगे निकल जाते, पलट के देख तो सही। और मेरे भाई जो बड़े लोग थे वो तड़पा करते थे। हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत पड़ गया, जानवर प्यास से मरने लगे, जवान बच्चे बूढ़े निढाल होने लगे। फरमाते हैं मैं भी निकला, सुफियान सूरी भी निकले, और भी कई सूफिया मैदान में निकले, दुआएं मांगी पर बारिश नहीं होती थी। फरमाते एक झोंपड़ी से एक सफेद बालों वाला और गंदमी रंग वाला एक बूढ़ा गुलाम निकला जो किसी का मुलाजिम था, बाहर आया झोंपड़ी से। हम उसे देख रहे थे, वो हमें देख नहीं रहा था। फरमाते उसके चेहरे पर इबादत के निशान थे, दूर से उसका चेहरा देखते लगता था कोई रब करीम का बंदा है। फरमाते हम उसे अल्लाह का वली जानते थे। उसने दुआ मांगी को तो लफ्ज पता क्या है दुआ के, हाथ उठा के कहने लगा मौला मुझे पता है ये जो बारिश नहीं ना हो रही है मेरी वजह से नहीं हो रही, मेरे गुनाहों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लाइन है। कहने लगा अल्लाह मेरी अकेले की वजह से सारे बगदाद को सजा तो ना दे। रब करीम जवान भूखे, बच्चे भूखे, माएं तरस गईं, बच्चे तरस गए,
जानवर, पानी के कतरे, अल्लाह गुनाह तो मेरे अकेले के हैं और इन सबको सजा क्यों देता है? ना मेरी सजा सबको तो ना दे, मेरी सजा सिर्फ मुझे दे, इनको ना दे। कहते हैं अभी उसके हाथ उठे हुए थे, दुआ बोल रहा था, रब करीम ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फरमाते खुल के बारिश बरसी। मैंने लोगों से पूछा पता करो किसका गुलाम है, का फला आदमी का। हजरत फुजैल बिन अय्याज कहते हैं मैं शाम को घर चला गया, उसके आका से बात की, खरीद लिया। मैं जब उसको खरीद के लाया, गली में जा रहे थे तो मुझे खड़ा करके कहने लगा फुजैल मैं निकम्मा सा आदमी हूँ, बाल भी सफेद हैं, मुझसे तो ज्यादा काम ही नहीं होता, क्यों तूने पैसे खर्च किए? मैं इस काबिल ही नहीं था, क्यों खरीदा? तो हज़रत फुज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं मैंने उसको कहा कल जो तूने दुआ मांगी थी तू नहीं देख रहा था, हम देख रहे थे। तू तो मकबूल है रब करीम की बारगाह का, तुझे इसलिए खरीद के लाया हूं, तू मकबूल है। कहते हैं ये लफ्ज सुने तो ठहर गए। वो कहने लगे अच्छा आका मुझे 5 मिनट का वक्त मिलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर मिलेगा। कहते उन्होंने वही नमाज की नियत बांध ली, 2 रकते पढ़ी और 2 रकते पढ़ के हाथ उठाए, कहने लगे मौला तेरा और मेरा राज था, तूने राज क्यों खोला? अल्लाह मस्तूर ना बिसित्री कल जमील, या अल्लाह तेरे पास प्यारे प्यारे पर्दे हैं, एक पर्दा मुझे अता कर दे, मुझे अपना रख, मुझे लोगों के सामने मेरे पर्दे ना खोल। आप फरमाते हैं ये कह के वो जमीन पे बैठे कलमाए शहादत पढ़ा, उनकी रूह परवाज कर गई। मेरे भाई जो ज्यादा परहेजगार थे, तो बड़े रब करीम के बंदे थे, उनके तो आंसू खुश्क ही नहीं होते, वो तो तड़पा करते, सुबह शामें उनकी रूह के गुजरते थे और रब करीम की नाराजगी से डरते थे। वो कहते थे मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं एक जंग से खुशखबरी आई, तो जो खुशखबरी लाने वाले थे वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे खुशखबरी देने। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, सहाबी ने आके कहा उमर मुबारक हो। जनाब उमर कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत जारी थी, कहा मुबारक हो फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे ठहर तो जा, इससे तो बात कर लेने दे जिससे कर रहा हूं। जब कहना ठहर तो जा, वो जो पीछे खड़े थे वो शर्मिंदा हो गए। इतनी सी बात है ना, चौधरी तो बंदा बनता ही तब है जब 5-10 की एक दिन के अंदर बेइज्जती कर ले, पढ़ा लिखा तो बनता ही तब है जो 10-15 को जाहिल कह ले, तो बड़ा तो बनता ही तब है जो 5-6 को नीचा दिखा ले। तो ये हमारी डिग्रियों का तो मिजाज ही बड़ा मुख्तलिफ है। हम तो इजाज वाले होते ही तब हैं जब कुछ छोटा होगा तो हम बड़े होंगे ना। हम तो चाहते हैं हमें कुछ छोटा मिले, किसी को छोटा करके उसके कद पे सवार होके बड़ा होना चाहते हैं। इतनी सी बात थी, ठहर जाना यार पहले इसकी तो सुन लेने दे। वो शर्मिंदा हो गए साहब। जब वो शर्मिंदा हुए तो सैयदना फारूक आजम दौड़े गए। सहाबा कहते हैं गारा था, कीचड़ था, उस गारे में सर रखा, सजदा करने लगे, उठे, कहने लगे मौला अपने उम्र से नाराज ना हो जाना, ये कल तक ऊंट चराया करता था, आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करने लग गया है, ये अपनी हैसियत ही भूल गया, इसे खबर ही नहीं कि ये क्या था, ये आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करता है। अल्लाह अपनी उम्र से नाराज ना हो जाना। वो शख्स कहते हैं पीछे आके खड़ा रो रहा हूं। मैंने कहा उमर क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं यार मैंने तुझे शर्मिंदा किया है, ये मैं भूल गया था कि मैं क्या हूं। भाई अपनी हैसियत का तायुन करें, आओ आज अपनी हैसियत का तायुन करें, देखें हम कहाँ थे, कहाँ बैठे, पलट के देखें क्या थे, हम क्या हैं, रातें कहाँ गुजरती हैं, सुबह कहाँ बीतती हैं। एक लम्हे के लिए पलट कर अपने जुल्म, ज्यादतियां, झूठ, गीबतें, बेहयाइयां, अपनी जिंदगी के उमूर का अगर हम यक नजर जायजा लें, पीछे पलट के देखें तो हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अगर लोग अपने गुनाह याद करें तो वो परेशान हो जाएं कि हमें पानी का कतरा क्यों मिल रहा है। वो अगर अपनी गलतियां याद करें तो उन्हें एहसास हो कि उनका सांस कैसे चल रहा है। तो भाई अगली बात सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, आप फरमाया करते कि अब ख्याल आता है, अब सोच आती है कि रब करीम ने कितनी ढील दी हुई है। हम हैं कि समझते हैं ये मेरी अक्लमंदी का कमाल है कि मुझे सारा कुछ नाफरमानी के बावजूद भी मिल रहा है। भाई
خشیت الہی پیدا کریں. جتنا بندہ بڑا ہوتا تھا اس کے دل میں خوف بھی اللہ کا وہ جانتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتویٰ پوچھنے آئی. بی بی روز خاوند سے مطالبہ تو کرتی ہے، فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے. اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شے نہیں چاہیے، جو چاہیے حلال کا چاہیے. آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے پر چاہیے مجھے جائز دینا، بے شک ایک وقت دینا. اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے. شب برات کی بڑی مقدس رات، اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے. ایک بی بی آئی خاتون، چرخہ کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے. حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی. کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، سوت بناتی ہوں. 14ویں رات کا چاند جب چڑھا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں میں چرخہ کاٹتی ہوں. کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے، بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے روشن دان، بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے. تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں بھی میں کچھ سوت بنا لیتی ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کی روشنی میں حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے. حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا، قمیض پھٹ گئی. کہنے لگے بی بی مسئلہ چھوڑ، تو پہلے بتا تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، بتا. تو کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. میں حضرت بشر حافی، وہ جو درویش ننگے پیر نہیں پھرتا رہتا بغداد کی گلیوں میں، میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں، بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی، خود آتی ہے. کوئی اور آتی تو جائز تھا، تیرا مقام بڑا ہے، تیرے لیے جائز نہیں. یہ جائز نہیں تو اپنی حیثیت کا تعین کر، یہ تیرے لیے درست نہیں. بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی، بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا، بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا. اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری زمانہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے، یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں، تقوی والی زندگی پیدا کریں. ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں، اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے، علماء، مشائخ، صوفیاء، تاجر، زمیندار. آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے. اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے، اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے. آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی، میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی. کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا. ماتے میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے، اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا، دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا. اب یہ سیدھی سڑک بن گیا. بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ، ہزاروں لوگ آئے، اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے، لوگوں نے یاد نہیں رکھا. آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے، ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا، بال بچے کا، بہن بھائی کا. حق ضرور ہے، ان کے لیے محنت ضرور کرے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا. کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا. میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا.
पुराने बादशाह महल छोड़ के गए हैं, पर मेरे पास कुछ नहीं है, बादशाह होने के बावजूद मैं फकीर हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। बुज़दिल जो था, आपने जब ये लफ्ज कहे तो बच्चे रोने लगे, कहने लगे अब्बा जी हमें तो फख्र है, हमें तो फख्र है, जिस गली से भी हम गुजरते हैं कपड़े हमारे सादे होते हैं पर लोग दुकानें छोड़ के मिलते हैं, कहते हैं नेक बाप की औलाद जा रही है, ये बड़े मर्तबे वाले बाप की औलाद जा रही है। भाई याद रखें, खुशियत इलाही पैदा करें, ना अपनी जात के साथ जुल्म करें। अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका जवाब आपने देना है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया नाजायज कमाया है तो वो अल्लाह आपसे नहीं, आपके बच्चे से नहीं पूछेगा, बीवी से नहीं पूछेगा, बहन भाई से नहीं, वो आपने जवाब देना है। आपने अपने अमाल पर गौर करें। आज शब बारात है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की इतनी बख्शिश होगी, मदीने में सबसे ज्यादा बनु कल्ब का कबीला बकरियां पालता है, उनकी बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। इसको तौबा की रात कहा जाता है। तौबा का मतलब ये होता है कि अल्लाह मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। तौबा का मतलब होता है कि मैं आज के बाद ये गलती, आपका मुलाजिम कितनी बार गलती करे तो आप रख लेते हैं, एक दिन में 100 दफा करे तो गुंजाइश है उसको रखने की, अल्लाह रख लेता है, कहता तू तौबा कर, है गुंजाइश। मेरा ख्याल है जो 10 बार भी करे उसके लिए भी गुंजाइश है, उसके लिए भी गुंजाइश है। उस्ताद बाप होता है, बच्चे से गलती हो जाए तो कहता तुझे अर्जाना भरना पड़ेगा। बच्चे लगे नहीं होते स्कूलों में, जुर्माने लगे होते हैं, छुट्टी का लहदा है, फलां काम का लहदा है, हालांकि बाप है। भाई अल्लाह फरमाता है तू तौबा कर, और तौबा ये है कि मैं आज के बाद ये गुनाह, इस आदमी ने कल 5 नमाजें नहीं पढ़नी, उसका आज तौबा करने का क्या मतलब है? तौबा का क्या मतलब है कि मैं आइंदा गुनाह, तो जो सवेरे 5 नमाजें नहीं पढ़ना चाहता, कहता कल जोर नहीं मैंने पढ़नी, चलो फजर तक जागना है, फजर पढ़ लूंगा, तो उसने तौबा की है। को मजाक है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह माफ कर दे, क्या माफ कर दे? सवेरे तो मस्जिद आएगा। भाई आप किसी जगह, हम सादे लोग हैं, देहाती लोग, ये हमारा देहात का माहौल है, बच्चे को मारते हैं ना मदरसे वाले के, तो हम कहते हैं दोबारा करेगा, तो क्या कहते हैं अगो तो जो बच्चा कभी तुसी थप्पड़ दो मार लो मैं सवेरे फिर करना जी, तो उसको माफी मिलेगी? ये कैसी माफी है कि सवेरे मैं नमाज नहीं पढ़नी जोर की, लेकिन या अल्लाह माफ कर दे। यार ये झूठ है, ये धोखा है, ये मजाक है, मजाक नहीं करे। और बंदा कोई सियाना हो तो मजाक बर्दाश्त नहीं करता, और माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रब करीम के साथ मजाक। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, और सवेरे झूठ फिर बोलना है उठते ही, तो ये कैसी तौबा है? तौबा का मतलब होता है कि मैं तौबा करता हूं आज के बाद गुनाह, तो तौबा को समझे तो सही ना मेरे भाई, तौबा को समझे। तमाम सहाबा, क्योंकि शराब हराम नहीं थी तो हर आदमी पिया करता था, जब हराम हो गई तो फिर किसी ने मुंह नहीं लगाया, तौबा हो गई तो फिर हो गई, फिर मामला खत्म हो गया। फिर कभी करीब हजरत मरसद बिन नबी मरसद अल-बगवी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, आप फरमाते हैं मेरे अंदर एक गलती थी, मेरा बहुत सारी खवातीन के साथ दोस्ताना था। नबी पाक की बारगाह में जब मैं गया, इस्लाम की बायत की, तो हुजूर ने फरमाया तेरी नजर झुकी रहनी चाहिए, खबरदार किसी औरत से तेरा, कहते एक नसीहत नबी पाक ने की। आप फरमाते हैं मैंने अपने दिल को इस तरह समझाया, इस तरह समझाया कि औरतें अगर मेरे पास आके खड़ी होती थी तो मेरे अंदर का वजूद कहता था कि हो ही नहीं सकता मेरी तवज्जो जाए, इसलिए कि तौबा की है, अब दोबारा उधर तवज्जो जा सकती। मेरे भाई तौबा को उसके मफहूम के साथ तौबा करें, झूठ नहीं बोले, गुनाह नहीं करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा करो, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। हुजूर कहते हैं मैं दिन में, हुजूर 100 दफा दिन में इस्तिगफार करते। इमाम हसन के पास एक शख्स आया, कहा मेरे पास औलाद नहीं, फरमाया इस्तिगफार पढ़। एक फिर आ गया, उसने कहा हुजूर मेरे पास रोजी नहीं, फरमाया इस्तिगफार पढ़। एक और आया, उसने कहा हुजूर बीमारी बड़ी है घर में, फरमाया इस्तिगफार कर। आपके साहिबजादे बैठे थे, कहा अब्बा जी जो आता है आप इस्तिगफार ही बताते हैं। आप फरमाने लगे जब कोई बंदा तौबा करता है तो रब राजी बड़ा होता है,
تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے، جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ 5 وقت مسجد میں حاضری دیں، چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے، باقی سارا کچھ بعد میں۔ آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے، موت کا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان، کل بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے، والد صاحب ہیں، دادا جی ہیں، نانا جی ہیں، دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا، بالکل کوئی نہیں جائے گا۔ اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو، کہتے ہیں میت کو غسل دو۔ ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ۔ آپ کے رشتے ناطے ختم ہو گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے، 1-2 بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام، یہ ہو گیا، اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے، اسی نے فوت ہونا تھا، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا، قرآن کے مدارس کو آباد کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا کٹھن۔ ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے، اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے، مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں۔ اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں، قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں۔ اور پھر میرے بھائی، جو آیات آپ کو ضروری ہیں، نماز جنازہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ کسی اچھی قاری سے، اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں، اپنے معاملات پہ غور کریں، یہ ان کوتاہیوں سے باہر آئیں، قرآن پاک سے محبت کریں اور دینداروں کے ساتھ جڑیں۔ ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے، اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا، کھلے دل کے ساتھ۔ یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کسی پیر صاحب سے ملیں، کسی آستانے پہ جائیں، یہ کچھ گزارشات ہیں، بات میری ختم ہو گئی، وہ کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں، تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لحاظ کریں۔ یہ دیکھیں جس صوفی کے پاس، درویش کے پاس، جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں، اسے کوئی قرآن حدیث بھی آتا ہے، وہ کوئی سنت شریعت کا بھی پابند ہے۔ میری اپنی جماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خدا را اب بس کر دیں، بڑی تباہی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی، تھک گئے ہم کہہ کہہ کے، لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، ادھر دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے، کندھوں تک، کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے۔ کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں جس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی ہوئی ہے، بال بڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ ملنگ صاحب ہے۔ ان تماشوں سے باہر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم دم کے قائل ہیں، درود کے قائل ہیں، میں سارا دن پتہ نہیں 20 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ چیزیں جائز ہیں، ان کی شریعت میں اصل ہے، دلیل ہے، لیکن کل دین یہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں، تقوی کی طرف رجوع کریں، ان ظالموں سے، بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر تو یہ تمہارا پیر، جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں، تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے، اور ہم درباروں والے نہیں، ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں، دربار تو ایک ضمنی چیز ہے، بن بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، اوپر بلڈنگ بننا اتنا ضروری کام؟ مہربانی فرمائے ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، رمضان شریف آئے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں، کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں، کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں،
جمعے پڑھیں، دروس سنیں، تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا، یہ آپ کا دین کے ساتھ تعاون ہوگا۔ آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں، خواتین کو پردے کا پابند کریں، ان کو پردہ داری سکھائیں۔ پردہ شریعت میں ضروری ہے، اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی، اس کا خامند ہوگا، اس کا باپ، اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے۔ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے، بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی، سختی کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ ان کو پابند کریں، اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت باپردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا، آسمان، زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے۔ ذکر ہوگا، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں۔ تھک کے ذکر نہیں کریں، ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ۔ اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے۔ میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں۔ بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں۔ ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے۔ تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے، ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا۔ دعا مانگے، اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے۔ اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا۔ یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی، پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا، 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا، آپ حضرات کے لیے معذر جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح کا، ویسے بھی پریکٹس ہوگی رمضان کی، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے، اس لیے ضرور کوشش کریں کہ شہری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آدمی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کہ بڑے پاس صلاحیت ہوتے ہیں، اتنے سیانے بندے تو لوٹ کے آ گئے تو پاس صلاحیت پہ تو لوٹ لیا، ایسے تو نہیں قابو کیا۔ دانش پر نے لکھا ہے کہ یہ بڑے باصلاحیت ہو، صرف کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، غلط جگہ پہ استعمال ہے۔ اگر یہ اسی صلاحیت کو مثبت جگہ پہ استعمال کرتے تو بڑا کام ہو جاتا ہے اسے۔ پہلے دیکھیں صلاحیت کیا ہے، کیا کر، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، سارے کام کرنے کی ٹھان نہ لے، جو کر سکتے ہیں وہ صحیح کر کے کریں، ایک کر لیں زندگی میں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے مسجد کی خدمت لی تھی اور حضور کے مہمانوں کی خدمت، وہ کام انہوں نے جم کے کیا، وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے، اور اتنی زبردست کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تو نہیں کچھ یاد؟ آپ نے فرمایا تھا جب بھی وضو کرو مسجد آؤ تو 2 رکعتیں نماز پڑھ لیا کرو. وہ 2 رکعتیں میں نے کبھی نہیں چھوڑی اور پابندی سے. آپ جو کام کر سکتے ہیں اسے تو سجدہ بھی کریں. ایک کر لیں زندگی میں کام اور اپنے اس کام سے آپ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کریں، نفع بخش اپنے وجود کو بنائے. تیسری گزارش یہ ہے کہ کام کوئی بھی ہو خیر کا اسے معمولی نہ سمجھو. صحیح ہے اس میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا. جو نیکی کا مقام ہے اسے کبھی بھی چھوٹا. فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا، اللہ صدقے کا ثواب ادا کر دے گا. دس روپے آپ دے رہے ہیں کسی کے دل کو، لیکن اگر ذرا خوش دلی سے دے رہے وہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ. دے ذرا خوش دلی سے اللہ کے نظام، ناراض ہو کے نہ دیں، چہرے پر شکن ڈال کے نہ دیں، اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس کر کے نہ دیں، اچھے طریقے سے بوجھ. جو کام بھی کریں نیکی کا اسے کبھی چھوٹا نہ دیں. کوئی بھی آپ کر رہے ہیں، بچوں کو روزی روٹی کما کے کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. تو کریں کام، پہلے تو نیت اچھی ہو پھر دیکھیں کار کیا سکتے ہیں، اور پھر تو کریں اس کو کبھی بھی حقیر ہے کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. تو بھائی کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بندے کے ارادے چھوٹے بڑے نہیں ہیں. چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے عزیز بھائیو کہ جو خیر بھی میسر آئے اسے کر دو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا این چوک میں ایک بڑا درخت لگا ہوا ہے. ایسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کھیتی باڑی کو فروغ دیتا ہے، لیکن اس شخص نے دیکھا کہ یہ بالکل مین سڑک کے بیچ لگا ہوا ہے تو لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. رستے مشاہدہ کرنے چاہیے، رستے تانگ نہیں کرنے چاہیے. ہمارے یہاں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے رستہ تانگ کرنے، موٹر سائیکل بالکل کھڑی کر کے درمیان میں چلے جاتے ہیں. اور اگر وہ بندہ کہہ دے اگر آپ سے ہٹو تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانے کہ یار غلطی ہوگی، اب کہیں گے تو آگ میں جانی جا کے ایک تو آپ غلطی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اوپر سے آپ غلط کر رہے ہیں. کیا چاہتے بنتا کہ آپ رستے کبھی بھی تانگ نہ کریں، رستے کو مشاہدہ کریں. اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو رستہ تانگ ہو گیا، لوگوں کو گزرنے میں دقت ہوتی ہے. اکیلے آدمی نے کوشش اور اس نے محنت کر کے وہ درخت کاٹ دیا تاکہ لوگوں کا رستہ کشادہ ہو جائے. کریم فرماتے اس نے رستہ کشادہ کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا. کوئی عمل اپنی زندگی کوئی نہیں بنی. آپ مکان بنانے لگے 5 فٹ جگہ چھوڑ دیں گلی پہ، لوگوں کا رستہ کشادہ آسانی پیدا کرے اللہ کو، اس سے نفع ہو. 5ویں بات یہ کہ اگر آپ کوئی خیر کا عمل کر نہیں سکتے تو صرف اتنا کرے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی شروع کریں. ایک ہوتا ہے ملکی قانون، ایک ہوتا ہے عالمی قانون، اور ایک ہے کچھ روحانی قوانین، اللہ کے روحانی قانون. مالک کی طرف سے کچھ قانون ایسے ہیں کہ روحانی ہے. لوگ کہتے ہیں میں آسانی چاہتا ہوں تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی کرے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا. لوگ چاہتے ہیں میرے اوپر مہربانی ہو تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر مہربانی کرنی شروع کرے. میرا کام نہ آئے، کام ہوتے رہے، سارے آسانی سے ہو جائے، تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام لگ جائے. حضور نے فرمایا جب تک بندہ مخلوق کے کام لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. تو روحانی قانون کو بھی فالو کرے تو اس میں گنجائش پیدا ہو جائے. یہ کیوں؟
صحابہ کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی رہی تھیں. کیوں بڑی آسانی سے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب مولا علی شیر خدا کا خدمت کے کام سارے وہ لوگ بڑی دل جمی سے کرتے رہے. ان کا مقصد مخلوق کے لیے محمد کے لیے آسانی کرنا تھا, ان کی مدد ہوتی رہی. یہاں جب مقصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں, اقتدار میں آنے سے پہلے ہی مقاصد اور ہوتے ہیں, نوازنا اپنوں کو, اقربا پروری یہ مزاج ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کی اچھے نتائج ہوگی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات سنے. کریم فرماتے ہو کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اللہ کے حضور سے پیش کیا جائے گا. بندہ تاجر تھا, تجارت کے شعبے سے وابستہ تھا. تو صوفی درویش عالم یہ نہیں تھا, تاجر ڈیوٹی کرتا, تجارت کرتا. اللہ کے حضور پیش ہوگا. مالک فرمایا تھا, جا میں نے تجھے معاف کیا. انسان کو اپنے اعمال کا تو پتا ہوتا ہے. سب سے زیادہ تو ہم خود گواہ ہے نا کہ ہم کیا پتا تے سارا ہے نا. سردار مدین گیا من آدم کی من دادت جو میں ہوں میں جانتا ہوں. اللہ کے حضور اس کو معافی ملی, چونکہ وہ گواہ تھا اپنے اعمال پر. فوراً مالک کیا وجہ بنی میری معافی کی؟ میں تو ایک نہایت گنہگار اور کمزور ہوں اعمال کے لحاظ سے, تو کیا ایسا سبب بنا کہ مجھے معافی ملی ہے؟ کریم نے اس سے فرمایا کہ تو تجارت کرتا تھا, لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے, پھر تو لوگوں کو بیچتا تھا مطالبے کے لیے, لوگ جن کی طرف پیسے ہیں وہ ادھار واپس لے کے آؤ. مالک میں بیچتا تھا. تو رب کریم فرمائے گا پھر تو یہ کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے واپس نہ کرے مال, اس پر سختی کرنا. جو غریب ہوا اسے مہلت دے دینا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہو, بندہ تنگ دست, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے مہلت دے دو. جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے, جتنی تم اسے مہلت دو گے, اتنے پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا. تو لوگوں سے کہتا تھا کہ بھئی تو بندہ جان بوجھ کے نہ دے, اس کا سختی کرنا, لیکن جو تمہیں غریب محسوس ہو, تنگ دست محسوس ہو, اس کو ذرا گنجائش دے دینا, آ جائیں گے پیسے, ہمارا کام چلتا ہے. تو یہ کہتا تھا, حدیث پاک میں موجود. تو بندہ کہتا ہے مالک میں کہا کرتا تھا یار ہمارا گزارا ہوتا ہے. تو بندہ ہمارا ہوا غریب ہوا تو تھوڑے دن کی اور مہلت دینا, آ جائیں گے. تو رب کریم اس سے فرمائے گا تو میرے بندوں کے لیے آسانی کرتا تھا, تو میں تیرے لیے آسانی نہ کروں. فیصلہ ہم بھی کرتے ہیں سہولت, ہم بھی دیتے ہیں پیسے لینے ہو نا کسی سے سہولت دیتے ہیں, پر تب جب بندہ سامنے ذرا تگڑا ہو, جس کا پتا ہو کہ یہ اکڑ جائے گا, اس کو کہتے ہیں پاسی پھر کس طرح دینے لگے. اگر بندہ بیچارہ غریب ہو تو اس کو تو کہتے ہیں شام سے پہلے دو. تو میرے بھائی 5 گزارشات آپ خدمت میں کی ہیں. ایک تو اپنی زندگی میں ارادے کبھی برے نہ کریں, اچھا ارادہ کریں. برے ارادے خوفناک انسان کی اخلاقی روحانی زندگی کو تباہ کر دیتے. آپ اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں ساری